ریسٹورنٹ کے دروازے پر کھڑے اس کے چہرے پر گھبراہٹ واضح تھی۔ اس نے ایک بھرپور نگاہ پورے حال پر ڈالی تھی، تبھی ایک ویٹر بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا تھا۔ میڈم آئیے اندر، وہ مجھے مینیجر سے ملنا ہے، اس نے کانپتی ہوئی آواز سے کہا تھا۔ تبھی وہ ویٹر مسکراتے اسے مینیجر کے پاس لے گیا تھا۔ سر، میں یمنا، آپ سے فون پر بات ہوئی تھی نا؟ مجھے جاب کی ضرورت ہے، وہ ٹھہر ٹھہر کر بول رہی تھی۔ جی مس یمنا، ٹھیک ہے، آپ آسانی سے ویٹرس کی جاب کر لیں گی نا؟ جی میں کر لوں گی۔ ٹھیک ہے صفیہ، آپ یمنا کو گائیڈ کر دیں، آج سے یہ بھی آپ کے ساتھ کسٹمرز کو ڈیل کریں گی اور ان کو یونیفارم بھی پہنا دیں۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی، یہ نوکری اس کے لیے بہت ضروری تھی۔ دیکھو یمنا، یہاں پر زیادہ کسی سے بات نہیں کرنی، کسی بھی کسٹمر کو زیادہ فری ہینڈ نہیں دینا۔ کوئی تمہارے ساتھ بدتمیزی کرے یا تمہیں ہراساں کرنے کی کوشش کرے تو تم مینیجر کو بتا سکتی ہو۔ کیا یہاں پر ایسا بھی ہوتا ہے؟ اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ تمہیں لگتا ہے گھر سے پہلی مرتبہ کام کے لیے نکلی ہو؟ خیر، آہستہ آہستہ آپ اس ماحول میں ایڈجسٹ ہو جاؤ گی۔ یہ پہلے ہی عجیب لگتا ہے، بعد میں عادت ہو جاتی ہے، پھر تو کوئی تنگ بھی کر دے تو محسوس نہیں ہوتا۔ صفیہ تلخ مسکراہٹ کے ساتھ اپنے کام میں مصروف ہو چکی تھی۔ میں نے کچھ غلط تو نہیں کیا یہ نوکری چن کر؟ لیکن میں کیا کرتی؟ آج پڑھوں گی نہیں تو کل اپنے پیروں پر کیسے کھڑی ہوں گی؟ اور پڑھائی کے پیسوں کے لیے ابا کو تنگ نہیں کر سکتی۔ اسے وہاں کام کرتے ایک ہفتہ ہو چکا تھا۔ اسے ایک ہفتے میں سے کام کے دوران کسی بھی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ وہ اپنے کام سے مطمئن تھی۔ آ گئی ہو بیٹی، چلو بیٹھو، میں تمہارے لیے کھانا گرم کرتا ہوں۔ ابا آپ رہنے دیں، سارا دن لوگوں کی کپڑے سلائی کر کر کے تھکتے نہیں ہیں کیا؟ میں خود گرم کر لیتی ہوں۔ کھانا یقیناً آپ نے بھی کھانا نہیں کھایا ہوگا۔ آدم صاحب نے مسکرا کر اپنی بیٹی کی طرف دیکھا تھا۔ کتنے کام کرو گی؟ تھک جاؤ گی۔ صبح سے پڑھائی میں مصروف ہوتی ہو، شام میں ریسٹورنٹ چلی جاتی ہو اور گھر آ کر پھر گھر کا کام، ایسے تم تھک جاؤ گی۔ ابھی اتنی لمبی زندگی ہے، ابھی سے تھک گئی تو باقی کی زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا۔ ابا آپ کہہ تو ٹھیک رہے، لیکن مجھے اپنی پڑھائی مکمل کرنی ہے، پھر چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ اس کے لہجے میں جھلکتا جنون دیکھ کر آدم صاحب کے چہرے پر گہری مسکراہٹ آئی تھی۔ بس بابا، آپ دعا کریے گا کہ میں اپنے ہر مقصد میں کامیاب ہو جاؤں، اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جاؤں، آپ کا نام روشن کروں۔ اس بات کو کہتے یمنا کی آنکھوں میں ایک الگ ہی چمک تھی۔ ایسا ہی ہوگا، میری بیٹی بہت قابل ہے، اور اس کے بعد اللہ تمہیں قدر کرنے والا شوہر بھی عطا کرے۔ آدم صاحب نے سچے دل سے بیٹی کو دعا دیتے کہا۔ اوہو بابا، آپ پھر وہی بات لے کر بیٹھ گئے، مجھے شادی نہیں کرنی۔ وہ کھانا کھاتے ہوئے اپنے بات کے ساتھ خوش کپیوں میں مصروف ہو گئی تھی۔ وہ اپنی قمیض کے بٹن بند کرتا ہوا سامنے لیٹی لڑکی کو دیکھ رہا تھا، جو ابھی تک خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی۔ او سنو، اٹھ جاؤ، صبح ہو گئی ہے، میں جا رہا ہوں، تم بھی اپنا سامان باندھ کر چلی جانا۔ اس لڑکی نے اپنی طرف مائل کرنے کے لیے گہری مسکراہٹ کے ساتھ برہان کو دیکھا تھا۔ شادی کرو گے مجھ سے؟ برہان نے نفرت بھری نگاہوں سے اس لڑکی کو دیکھا۔ تم جیسا بھی ایک رات کے لیے پرفیکٹ ہے، لیکن لائف ٹائم نیور۔ اور پھر اپنی جیب سے چند ہزار کے نوٹ نکال کر اس کی طرف پھینکے۔ یہ لو، تمہاری ایک رات کی قیمت، آئندہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ ہائے ظالم، تم نے میری غربت کو پیسوں کی بھینٹ چڑھا دیا۔ لیکن ایک بات کہوں، تمہارے رویے میں ذرا برابر بھی لچک نہیں ہے، تھوڑی لچک لے کر آؤ۔ وہ ایک آنکھ مارتی برہان کو جھلسا ہی تو گئی تھی۔ وہ دانت پیستا ہوا ہوٹل کے روم سے باہر نکل آیا تھا۔ اس کا غصے سے برا حال تھا۔ یہ 2 ٹکے کی لڑکی اب مجھے بتائے گی کہ مجھے اپنا رویہ لڑکیوں کے ساتھ کیسے رکھنا ہے۔ اسے کیا پتا، میں بہت پرانا کھلاڑی ہوں، ایسے نہ جانے کتنی ہی ایک رات کی مہمان رہی ہے میرے پاس۔ وہ خود کو سمجھا رہا تھا، اپنا دل بہلا رہا تھا، لیکن نہ جانے کیوں آج اس لڑکی کی بات اس کے اندر تک الچن مچاتی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی لڑکی اسے ایسے بھی حقیقت کا آئینہ دکھائے گی۔ وہ غصے میں گاڑی چلا رہا تھا جب اچانک اس کے سامنے ایک بزرگ آئے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ گاڑی کو بریک لگاتا، گاڑی بوڑھے آدمی کو لگ چکی تھی۔ شٹ یار، اے بڈھے، تجھے میری گاڑی ملی ہے جس کے آگے آ کر مرنا ہے؟ آدم صاحب جو اپنا کچھ ضروری سامان لینے کے لیے مارکیٹ جا رہے تھے، رش ہونے کی وجہ سے وہ دیکھ نہیں سکے کہ کب ایک گاڑی ان کے ساتھ آ کر ٹکرا گئی تھی
اور وہ وہاں پر ہی گر کر بے ہوش ہو گئے تھے۔ ارے یہ تو اٹھ ہی نہیں رہے۔ وہ جو کمر پر ہاتھ رکھے غصے میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ تبھی ایک شخص کی آواز پر اس کے ہوش اڑے تھے۔ اگر اس بڈھے کو کچھ ہو گیا تو اچھا خاصا کیس بن جائے گا۔ ابھی سانسیں چل رہی ہیں، انہیں جلدی اسپتال لے کر جانا ہوگا۔ تبھی برہان نے ناک سے مکھی ہٹائی تھی۔ او بھائی، تم کہاں جا رہے ہو؟ نظر نہیں آ رہا کیا؟ ایک تو ایکسیڈنٹ کیا اور اب اس بیچارے کو مرتا ہوا چھوڑ کر رفو چکر ہو رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ مدد کراؤ اور اسے اسپتال پہنچاؤ۔ ارے یہ تو اپنے درزی ہیں۔ درزی؟ کون؟ ارے آدم، یہ تو ہمارے علاقے میں رہتے ہیں۔ ایک آدمی آگے بڑھا اور جیسے اس نے آدم صاحب کو دیکھا وہ جھٹ سے انہیں پہچان گیا تھا۔ تم لوگوں کی سے زیادہ ہی ہمدردی ہو رہی ہے تو تم لوگ لے جاؤ نا سے اسپتال۔ میرے سر پر کیوں سوار ہو رہے ہو؟ ایمبولینس کے آنے میں ابھی ٹائم لگ جائے گا۔ ہم اتنا انتظار کریں گے تو ان کی جان بھی جا سکتی ہے۔ یہ شخص باہر میں جائے میری بلا سے، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ دیکھو، اگر تم انہیں اسپتال لے جانے میں ہماری مدد نہیں کرو گے تو میں پولیس میں رپورٹ درج کرواؤں گا، پھر دیکھتا ہوں تم کیسے بچتے ہو۔ ایک شخص غصے میں آگے آ کر بولا تھا۔ برہان نے اپنا ماتم اسلا اور اپنی گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا اور کچھ لڑکوں نے مل کر آدم صاحب کو گاڑی میں بٹھایا تھا۔ اس نے جھٹکے سے اسپتال کے باہر گاڑی روکی تھی۔ وہ لوگ آدم صاحب کو لے کر باہر نکلے تو برہان گاڑی چلا کر جانے ہی والا تھا جب ایک شخص نے اسے روکا۔ ارے بھائی، اتنے مہنگے اسپتال میں لے آئے ہو، اس کا خرچہ کون بھرے گا؟ اب نقصان تمہاری وجہ سے ہوا ہے تو بھرپائی بھی تمہیں ہی کرنی ہوگی۔ برہان نے بیزار ہوتے ہوئے اپنی جیب سے ہزار کے کئی نوٹ نکالے اور اس آدمی کے ہاتھ میں پکڑا ہوا وہاں چل پڑا۔ غضب ہوتا تھا، آج کل لوگوں میں ذرا برابر انسانیت باقی نہیں رہی۔ مجال ہے کہ معافی کے دو بول ہی بول دیتا، اور اکڑ تو دیکھو ایسے دکھا رہا ہے جیسے کسی ریاست کا شہزادہ ہو۔ وہ جلدی سے آدم صاحب کو اسپتال میں لے کر گئے تھے۔ آج یمنا کو گھر واپس آنے میں کچھ دیر ہو گئی تھی۔ وہ جب گھر لوٹی تو اس کا باپ ابھی تک گھر پر نہیں آیا تھا۔ ابا کہاں پر رکھے؟ وہ کندھے اچکاتی جلدی سے کھانا گرم کرنے لگی۔ کھانا وہ صبح میں ہی بنا دیا کرتی تھی، ابھی وہ کھانا گرم کر ہی رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ لگتا ہے ابا آ گئے۔ وہ جلدی سے مسکراتی ہوئی دروازے کی طرف گئی تھی۔ دروازہ کھولا تو سامنے کھڑے اپنے باپ کی حالت کو دیکھ کر وہ دنگ رہ گئے۔ ابا، یہ کیا ہوا؟ آپ کو اتنی چوٹ کیسے لگی؟ سب بتاتا ہوں، پہلے اندر تو آنے دو۔ وہ جلدی سے ان کا ہاتھ ہمیں اندر لے گئی تھی۔ ساتھ آئے مردوں کو اس نے پانی کا پوچھا، لیکن نہ میں جواب ملتی ہوئی دروازہ بند کیا اپنے باپ کے ساتھ اندر چلے گئے۔ بابا، یہ سب کیسے ہوا؟ آپ کو اتنی چوٹ کیسے لگ گئی؟ کیا بتاؤں بیٹا، کپڑے سلائی کرتے یاد آیا کہ کچھ کپڑوں کی لیسیں لینے والی ہیں، بس وہی لینے جا رہا تھا۔ رش اور گرمی کی وجہ سے سر چکرایا اور تبھی سامنے سے آتی گاڑی نے ٹھوک کر مار دی۔ وہ تو خدا کا شکر ہے وہاں پر کھڑے لوگ مجھے جلدی اسپتال لے گئے، ورنہ نہ جانے آج کیا ہو جاتا۔ ابا، بس یہ کام چھوڑ دے، اب میں آپ کو دکان پر نہیں جانے دوں گی۔ سی لیے کپڑے آپ نے جتنی دیر سینے تھے، اب بس اور نہیں۔ اب میں ہوں نا، میں خود کما رہی ہوں، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے بیٹا، تمہارے سر پر کب تک رہوں گا؟ کل کو تمہاری شادی بھی کرنی ہے۔ نہیں کرنی مجھے شادی، ہمیشہ آپ کے پاس رہنا ہے۔ میں چاہ کر بھی تمہیں ہمیشہ اپنے پاس نہیں رکھ سکتا، ایک نہ ایک دن بیٹیوں کو اپنے گھر جانا ہی ہوتا ہے۔ لیکن ابا، اگر آج آپ کو کچھ ہو جاتا تو؟ آپ جانتے ہیں نا، آپ ہی میرا سب کچھ ہے، ماں باپ، بہن بھائی، سب۔ اماں کو کھونے کے بعد اب مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں آپ کو بھی کھو دوں۔ وہ آنسو بہاتی ہوئی اپنے باپ کے سینے پر سر رکھ گئی تھی۔ ارے پگلی، کچھ نہیں ہوگا مجھے۔ یمنا بھی 12ویں جماعت میں تھی جب ایک روز اس کی ماں کی حالت کافی خراب ہو گئی۔ وہ جگر کی مریضہ تھی، جگر نے کام کرنا چھوڑا تو اس دنیا سے چل بسی۔ یمنا کا اور کوئی بہن بھائی نہیں تھا۔ یمنا نے اپنی ماں کے جانے کا اتنا صدمہ لیا کہ بالکل خاموش رہنے لگی۔ بہت مشکل سے آدم صاحب اسے دوبارہ زندگی کی طرف لے کر آئے تھے، ورنہ اس نے تو جینا جیسے چھوڑ ہی دیا تھا۔ ابا، آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ اب آپ اپنا خیال رکھیں گے، پھر ہی میں آپ کو دکان پر جانے دوں گی۔ اچھا بیٹا، میں اپنا خیال رکھوں گا، آج سے وعدہ رہا۔ وہ خاموشی سے اپنا کام کرنے لگی تھی۔ سلام صاحب۔ وہ ابھی گھر کے اندر داخل ہوا تھا جب ایک ملازم نے اسے سلام کیا، لیکن اسے جواب دیے بغیر کمرے میں جانے ہی والا تھا کہ صفدر صاحب نے اسے روکا۔ ماں باپ یہاں پر بیٹھے، لیکن صاحبزادہ کو اتنی تمیز نہیں کہ اپنے ماں باپ سے سلام ہی کر لی۔
اور اس بیچارے نے جو سلام کیا ہے کم سے کم اس پر اس کا جواب تو دے دو۔ صفدر صاحب غصے سے بولے تھے۔ برہان جو پہلے ہی غصے میں بھرا بیٹھا تھا صفدر صاحب کے ایسے بولنے پر مزید آگ بگولا ہو گیا۔ اگر آپ کو اتنی ہمدردی ہو رہی ہے تو آپ ہی اسے جواب دے دیں۔ میرے پاس اتنا فضول وقت نہیں ہے کہ ان پر سلامتی بھیجنا پڑوں۔ اس نے ایک ملازم کی طرف ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے کہا اور پھر تنفن کرتا ہوا اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ What the hell is this؟ آج کا دن ہی بہت برا تھا اور ڈیڈ ایک ملازم کے سامنے میری انسلٹ کر رہے ہیں۔ پہلی وہ لڑکی اور اب یہ بڈھا۔ ابھی وہ غصے سے ماتم سلتے ہوئے ادھر ادھر چکر لگا رہا تھا جب اس کے فون پر ایک نمبر جگمگانے لگا۔ کہاں یار، ہم کب سے تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ آجا، کلب میں جانا ہے۔ سنا ہے آج وہاں کوئی نیا مال آیا ہے، جو پسند ہوا اٹھا لینا۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ ہوئی نا بات، دل خوش کر دیا تم نے۔ ویسے بھی مجھے ایک نئے مال کی سخت ضرورت آن پڑی ہے۔ ٹھیک ہے تو انتظار کس بات کا ہے؟ اب اس کا چہرہ تھوڑا فریش ہوا تھا۔ مشاور لیتا ہوا پھر سے اپنے دوستوں کے ساتھ باہر جانے لگا تھا۔ چھوڑ دو ان آوارہ دوستوں کا پیچھا، اپنے مستقبل کی طرف دھیان دو۔ صفدر صاحب نے اسے ٹوکا تھا۔ ڈیڈ آپ کیوں ہر بات پر مجھے ٹوک دیتے ہیں؟ میں مزید آپ کی ٹوکا ٹوکی برداشت نہیں کروں گا، اور اگر آپ کو میں یہاں پر نظر آتا برا لگتا ہوں تو ٹھیک ہے، میں یہ گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ ہوش میں تو ہو؟ بالکل ہوش میں ہوں، اور آپ کی مرتبہ میں کوئی مذاق یا پھر صرف باتیں ہی نہیں کہہ رہا، میں حقیقت میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ اتنا کہتے ہی وہ گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ دیکھ رہی ہو روبینہ اپنے بیٹے کو، جسے بات کرنے کی تمیز تک نہیں ہے کہ باپ سے بات کیسے کی جاتی ہے۔ مجھے دھمکا رہا ہے، مجھے دھمکی دے کر گیا ہے۔ صفدر صاحب آپ سے بھی تو اتنی مرتبہ کہا ہے کہ بیٹا جوان ہو چکا ہے، اب اسے اتنا روکا ٹوکا نہ کرے، لیکن آپ ہی تو میری نہیں سنتے۔ اس طرح وہ باغی ہو جائے گا۔ یہ تمہارے لاڈ پیار کا ہی نتیجہ ہے جو وہ اتنا بگڑ چکا ہے۔ لو اب میرا کیا قصور ہے اس سب میں؟ ہر طرح شور شرابہ تھا، رنگ برنگی لائٹ جل رہی تھی، جگہ جگہ پر لڑکیاں لڑکوں کی باہوں میں سمٹی بیٹھی تھی۔ وہ اندر داخل ہوا تو اس کی آنکھوں میں جیسے چمک آئی تھی۔ تبھی اس کی نظر سامنے بیٹھے اپنے دوست پر گئی تھی۔ ارے بھائی یہاں بلا تو لیا، اب کوئی شباب کا بھی تو انتظام کر۔ تم فکر ہی مت کرو، بس کچھ ہی دیر میں مال آتا ہوگا۔ میں تمہیں بہت اچھے سے جانتا ہوں، شباب کے بغیر تو تمہارا گزارا ہی نہیں۔ برہان اور پھر اس بات پر اونچی اونچی ہنسنے لگے تھے کہ تبھی وہاں پر ایک حسین سی لڑکی آئی تھی۔ وہ برہان کی طرف دیکھ کر مسکرائی۔ برہان کی آنکھوں میں چمک اتری تھی۔ اس نے جلدی سے اس لڑکی کا ہاتھ تھاما اور اپنی مرضی کے کمرے میں لے گیا۔ ارے کہاں جا رہے؟ اب انتظار تو کر لے، تیرا مال تو نہ جانے کب آئے گا، تب تک یہ رات گزر جائے گی، اور میں اتنی خوبصورت لڑکی کے ساتھ یہ رات سایہ نہیں کرنا چاہتا۔ وہ ایک آنکھ مارتا ہوا بولا تو لڑکی نزاکت سے ہنس پڑی۔ یا اللہ آج بچا لینا، اتنی دیر ہو گئی ہے، کہیں مینیجر سے ڈانٹ ہی نہ پڑ جائے۔ مسٹر حمدہ خیر ہے، آج آپ اتنی لیٹ ہو گئے؟ سر وہ دراصل کل میرے ابا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اس لیے آج صبح کام پر آنے میں دیر ہو گئی۔ اوہو آئی ایم سوری۔ اب آپ کے ابا کیسے ہیں؟ جی کافی بہتر ہیں۔ اگر آپ ریلیکس ہیں تو چلے اپنا کام کر لیں۔ جی سر بہت شکریہ۔ یومنس ٹیبل پر نیو کسٹمر آیا ہے، ذرا دیکھنا، میں دوسرے ٹیبل پر جا رہی ہوں۔ صفیہ کہہ کر جلدی سے دوسرے میز پر گئی تھی۔ یمنا یونیفارم ٹھیک کرتے ہوئے جلدی سے اس میز پر گئی، لیکن سامنے بیٹھے شخص کو دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کا سانس بند ہو جائے گا۔ برہان کی نظر جب یمنا پر پڑی تو اس کے چہرے پر زہریلی مسکراہٹ آئی تھی۔ سر آپ کھانے میں کیا لیں گے؟ اس نے خود کو نارمل کرتے ہوئے پروفیشنل انداز میں ان لڑکوں سے سوال کیا تھا۔ برہان کا ایک دوست مینیو لکھوانے گیا، لیکن برہان چہرے پر مسکراہٹ سجائے یمنا کو ہی دیکھ رہا تھا۔ یمنا سے اب وہاں پر کھڑے رہنا مشکل ہو رہا۔ وہ جلدی سے مینیو لکھتی وہاں سے بھاگنے والے انداز میں گئی تھی۔ اسے کیا ہو گیا؟ آج کل کی ویٹرس بھی نا، خوبصورت ویٹرس تو ہم لڑکوں سے ایسے بھاگتی ہے جیسے ہم وہاں کھڑے کھڑے انہیں کھا جائیں گے۔ برہان کے ایک دوست نے سر جھٹکا تھا۔ یمنا باقی کسٹمر کو دیکھتی مسلسل برہان سے نظر چرا رہی تھی، جیسے وہ وہاں پر بیٹھا ہی نہ۔ بس یمنا وہ سامنے جو لڑکے بیٹھے ہیں نا، یہ ان کا مینیو ہے، جائیں انہیں دیں۔ یمنا نے بیچارگی سے صفیہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ صفیہ ایک چھوٹا سا کام کر دو گی؟ یمنا جلدی سے بولو، وقت نہیں ہے، میرے پاس ابھی 2 ٹیبل کا مینیو باقی ہے، دیر ہو گئی تو مینیجر سے خواہ ڈانٹ پڑ جائے گی۔ صفیہ نے مصروف سے انداز میں کہا۔ صفیہ یہ وہ سامنے ٹیبل پر بیٹھے لڑکوں کو پہنچانا ہے۔
यमुना, मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ कि मेरे पास ऑलरेडी 2 टेबल मौजूद हैं। प्लीज़ तुम खुद दे आओ। फारिग होती हो तो ज़रूर तुम्हारा काम कर देती। अच्छा ठीक है। वो मर्जी क्या ना करती कि मुस्ताक उस टेबल पर पहुंची थी और जल्दी से खाना रखते हुए वहां से जाने लगी थी जब बुरहान की आवाज़ पर उसके 14 तवक रोशन हो गए थे। ओ मैडम, वेयर आर यू गोइंग? ड्रिंक सर्व नहीं करोगी? बुरहान अपने दोस्तों को आंख विंक करते खबासत से बोले। इस अमीर बाग के बिगड़े बेटे को देखकर यमुना काम करेगी। 1 माह पहले वो बुरहान शाह के ऑफिस काम करती थी। बुरहान आए दिन उस पर डोरे डालता और उसे तंग करता। यमुना ने एक रोज उसके मुंह पर थप्पड़ मारा और जॉब छोड़ दी। अब इत्फाकन जिस रेस्टोरेंट में यमुना वेट्रेस की जॉब करती थी, बुरहान अपने चंद आवारा दोस्तों के साथ वहां अटका। उसने कोल्ड ड्रिंक सर्व की और वहां से जाने वाली थी जब बुरहान ने फिर से उसे रोक लिया। सर, मुझे और भी काम है, सिर्फ आपको ही खाना नहीं देना, और भी कस्टमर इंतजार कर रहे हैं। वो गुस्से से एक लफ्ज़ चबाती हुई वहां से गायब हो गई थी। यमुना ने मैनेजर से रिक्वेस्ट करके अपनी जगह चेंज कर ली। मैनेजर ने उसे पूल वाली साइड पर भेज दिया जो थोड़ी पुरसकून जगह थी। उसने सुकून का सांस लिया। शुक्र खुदा का जान छूटी। अभी वो पुल के पास खड़ी सांस ही ले रही थी जब उसे अपने पीछे किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। वो वहां से जाने लगी थी मगर पीछे बुरहान शाह उसके कंधे को तपतपाता शरारती हंसी हंस रहा था। आपसे कुछ पुराना हिसाब चुकता करना है, ये कहता वो उसे पूल में धक्का देता गायब हुआ, बिना ये जाने कि वो मासूम तैरना नहीं जानती थी। बचाओ बचाओ! वो पुल के ऊपर आते हुए हाथ मारती मुसलसल आवाजें दे रही थी। वहां रश कम होने की वजह से कोई भी उसकी आवाज नहीं सुन पा रहा था। ये रेस्टोरेंट काफी बड़ा था, इसीलिए कोई भी उसकी आवाज तक नहीं पहुंच पा रहा था। बुरहान उसको बचाने की जगह उसकी वीडियो बनाता वहां से जा चुका था। मुर्तज़ा मीटिंग के दौरान कमरे की खिड़की के पास आया तो पूल में डूबती लड़की को देखकर वो एकदम परेशान हुआ था। वो मीटिंग को छोड़े जल्दी से नीचे की तरफ भागा था। वहां बैठे सब क्लाइंट्स एकदम हैरान रह गए थे। वो खुद को बचाने की खातिर हिम्मत दिखाती पूल में हाथ पैर जला रही थी। मुर्तज़ा ने आओ देखा न था जल्दी से पूल में छलांग लगाते यमुना को संभाला था। वो किसी के बाजू का सहारा मिलते जैसे निढाल हो गई थी। खौफ और टेंशन की वजह से मुर्तज़ा की बाहों में ही बेहोश हो गई थी। हे लेडी, आंखें खोलो। वो उसे पूल से बाहर लेटाया उसके चेहरे को मुसलसल थपथपा रहा था कि शायद वो उठ जाए। तभी उसकी यूनिफॉर्म पे लगे बैज को देखकर अब उसका नाम लेते उसे उठा रहा था। यमुना आंखें खोले। मिस यमुना, प्लीज आंखें खोले। शोर सुनते ही मैनेजर और कुछ वेटर वहां पर आए। सर, क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम? व्हाट इज दिस? मैनेजर साहब, आपको अंदाजा भी है कि आपकी लापरवाही की वजह से आज किसी लड़की की जान भी जा सकती थी। इतना बड़ा रेस्टोरेंट है, आपके सब एम्प्लॉय कहाँ पर हैं? वर्कर्स कहाँ पर हैं? आपको इस बात का इल्म होना चाहिए। अगर आज मैं वक्त पर ना देखता और इस लड़की को पूल से ना निकालता तो आज इसकी जान चली जाती। वो बेहोश हुई यमुना की तरफ इशारा करके मैनेजर को झड़क रहा था। सर, आई एम सॉरी, मुझे अंदाजा नहीं था कि मिस यमुना को तैरना नहीं आता, वरना मैं कभी भी उन्हें पूल के पास ना भेजता। अब यहाँ खड़े खड़े मुँह क्या देख रहे हैं? जल्दी जाए और किसी डॉक्टर को बुलाए। वो दोबारा यमुना की तरफ मुड़ा था और उसका चेहरा थपथपाते हुए उसको उठाने की कोशिश कर रहा था। वो हकीकत में यमुना को देख कर परेशान हो गया था। डॉक्टर साहब, कैसी है ये? देखिए, आपकी बीवी अब बिल्कुल ठीक है। मुर्तज़ा के होश उड़े थे तो दूसरी तरफ यमुना का शर्मिंदगी के बायस चेहरा लाल अंगारा हुआ था। लेकिन उन्हें कुछ दवाइयाँ दे रहा हूँ, ये टर्नल कमज़ोर है, आप दवाइयाँ वक्त पर देते रहिएगा। मुर्तज़ा ने डॉक्टर को मैनेजर के साथ भेजा था। मिस, अगर आपको तैरना नहीं आता तो आप यहाँ पर क्या कर रही थी? और आप पूल में गई ही क्यों? आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी इतनी मदद की। मैं जानबूझकर पूल में नहीं गई थी, मुझे धक्का दिया गया था। क्या? व्हाट? लेकिन किसने और क्यों? है कोई बदतमीज जिसको लड़कियों से किसी तरह बात करनी है, उनसे कैसा रवैया रखना कुछ नहीं पता। बॉयफ्रेंड था क्या आपका? सर, आपने मेरी इतनी मदद की, आपका बहुत शुक्रिया। बाकी ये मेरा पर्सनल मैटर है, मैं आपको बताने की पाबंद नहीं हूँ। इट्स ओके, मैंने जस्ट वैसे सवाल किया आपसे। खैर, आप ठीक हैं? जी मैं ठीक हूँ। यमुना चेहरे पर संजीदगी सजवाए खामोशी से उठकर चेंजिंग रूम में चली गई थी। अरे यार, ये तो सिर्फ वेट्रेस की वीडियो नहीं है जो हमें खाना सर्व करने आई थी। हाँ हाँ, ये उसी की वीडियो है। ये तुझे कहाँ से मिली?
अरे यार, पूल में गिर गई थी, मैंने वीडियो बना ली। चल इसके साथ कुछ करते हैं। मतलब मैं कुछ समझा नहीं हूँ। अरे यार, आजकल मोबाइल के जरिए इतना कुछ हो जाता है, क्यों ना इसकी रोमांटिक सी वीडियो बनाई जाए और वायरल कर दी जाए। 1 मिनट के लिए बुरहान सोच में पड़ गया था, लेकिन सिर्फ वक्त ही था। उसके बाद बुरहान भी शैतानी खेल में अपने दोस्तों का साथ देने लगा। वीडियो देखने के बाद बुरहान के होश उड़ गए थे। अरे यार, आज सही मजा आएगा। बहुत उछल रही थी ना, अब देखना किस तरह मेरे आगे पीछे घूमेगी। इतना ब्लैकमेल करूंगा कि मजबूर होकर मेरे पास आएगी। अभी तो और भी बहुत से हिसाब किताब बाकी हैं। बुरहान को कुछ याद आया था। वो जाए नमाज पर बैठी आंसुओं के साथ रो रही थी। या अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है? आखिर वो शख्स मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देता? इसकी वजह से मुझे कितनी रुसवाई का सामना करना पड़ा। पहले भी इसकी वजह से मुझे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा, और तो और उसमें जितना मुझे ज़हनी तौर पर टॉर्चर किया था वो मैं कैसे भूल जाऊँ। अल्लाह, मैं तेरी गुनहगार बंदी हूँ, मुझ पर रहम फरमा, मुझे शख्स के जाल से निकाल ले। वो चेहरे पर हाथ फेरती अपने बिस्तर पर आ गई थी, लेकिन अब उसे नींद कहाँ आनी थी। वो मुसलसल करवटों पे करवटें बदल रही थी। उसने आंखें बंद की तो उसकी आंखों के सामने से बहुत से ऐसे मंजर गुजरे जो उसके लिए इंतहाई तकलीफ दे थे। आज भी उसे याद था उसका पहला दिन बुरहान के ऑफिस में, जब वो नौकरी के लिए बुरहान के ऑफिस गई थी। सर, मे आई कम इन? यस मिस यमुना। तो आपको इस नौकरी की ज़रूरत क्यों है? सर, मेरे वालिद काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं और घर को चलाने के लिए कोई और मौजूद नहीं, इसलिए मजबूरन मुझे ये नौकरी करनी पड़ रही है। और मैं स्टडी कंप्लीट कर रही हूँ, इसीलिए मेरा ये नौकरी करना बहुत ज़रूरी है। बुरहान ने मेरी गरियारी निगाहों से यमुना को देखा था। वो हुस्न परस्त था, लेकिन ये बात हर कोई नहीं जानता था। ठीक है मिस यमुना, आप आज से काम करना शुरू कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बुरहान ने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए उसको जाते हुए उसकी कमर को देखा और दिल पर हाथ रखकर कहा था, उफ, क्या पीस आया है बुरहान। यमुना को वहाँ पर काम करते 1 हफ्ता हो गया था। इस 1 हफ्ते में उसके लिए हर चीज़ ही नहीं थी। उसके लिए इस ऑफिस में काम करना बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि उसके ख़ानदान में पहली लड़की थी जो न सिर्फ पढ़ रही थी बल्कि घर से बाहर निकलकर एक कंपनी में नौकरी भी कर रही थी। उसके चचा और आस पड़ोस ने उस पर बहुत बातें की थी, तनकीद की थी, लेकिन इन सब से यमुना को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो पुख्ता इरादा किए घर से निकली थी कि कुछ भी हो जाए वो अपने बाप का नाम रोशन करके रहेगी। यमुना एक काबिल और ज़हीन लड़की थी। वो अपनी काबिलियत और जहानत को घर बैठ के बर्तनों और कपड़ों में ज़ाया नहीं करना चाहती थी। यमुना ने अब CSS के इम्तिहानात दिए थे। जब यमुना के रिश्तेदारों को मालूम हुआ कि यमुना सफदर एंड सन्स कंपनी में नौकरी कर रही है, तो सब भी बहुत हैरान हुए थे। किसी को भी यकीन नहीं आया था कि इस कंपनी में जॉब करना हर किसी की बस की बात नहीं थी। यमुना ने इस कंपनी के बारे में, ख़ास तौर पर इस कंपनी के ऑनर के बेटे के बारे में बहुत बातें सुनी थी। वो अपनी सीट पर बैठे काम कर रही थी। यमुना, तुम यहाँ पर नहीं हो और कुछ ही वक्त में हम दोनों की इतनी अच्छी दोस्ती हो गई, तो मैं तुम्हें कुछ चीज़ों से आगाह करना चाहती हूँ। देखिए यमुना, सफदर सर आदत के बहुत अच्छे हैं। वो लड़कियों की इज्जत भी करते हैं। उन्हें पता है कि औरत ज़ात से किस लहजे में और किस अंदाज में बात करनी है। लेकिन ये जो सर बुरहान है ना, रिदा, क्या कह रही हो तुम? अपना काम क्यों नहीं करे? यहाँ पे खड़ी यमुना का वक्त क्यों ज़ाया कर रही हो? मैनेजर इकबाल ने रिदा की आधी बातें सुन ली थी, इसीलिए इसे बिल्कुल चुप करवा दिया था। उसे ये फिक्र थी कि अगर ये बात बुरहान तक पहुंच गई तो रिदा की नौकरी चली जाएगी और तो से भारी भरकम जुर्माना भी अदा करना होगा, क्योंकि ये कंपनी के रूल्स हैं। अगर कोई कंपनी या उसमें रहने वाले क्लाइंट्स, ओनर या फिर वर्कर्स के बारे में कोई गलत बात फैलाएगा तो उसे नौकरी से तो निकाला जाएगा। हाँ, मगर उसके साथ साथ उन्हें भारी भरकम जुर्माना भी अदा करना पड़ेगा। इकबाल साहब वहाँ से जा चुके थे। रिदा, ये मैनेजर तुम्हें इतनी बातें सुनाकर क्यों गया है? और फिर तुम पर ऐसे हुक्म चला रहा था जैसे तुम्हें जानता हूँ। कभी रिदा के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। नहीं, ये मुझे नहीं जानते। दरअसल ये सब के साथ ऐसे ही बात करते हैं, सबकी इतनी फिक्र करते हैं। हाँ, ये ऐसे ही है, लेकिन हम कुछ कह रहे थे सर बुरहान को लेकर। नहीं, कुछ नहीं, बस तुम अपना ख्याल रखना। ज़रूरत से ज़्यादा यहाँ किसी से भी बात करने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही ज़्यादा हंसने बोलने की। तो मेरी इतनी फ़िक्र क्यों कर रही हो? मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ, तुम बेफिक्र हो जाओ, कुछ भी नहीं होगा मुझे। यमुना का काम बहुत अच्छा जा रहा था। उसे हर आए दिन कोई ना कोई बोनस मिल रहा होता। सब वर्कर्स परेशान थे, लेकिन यमुना नहीं समझ पा रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा था। सब हर वक्त उसको देखकर खामोश क्यों हो जाते थे। क्या बात है मिस यमुना,
آپ اپنے کام سے خوش نہیں ہیں؟ نہیں سر، ایسی بات نہیں ہے، میں بہت خوش ہوں اپنے کام کو لے کر، لیکن کیا سب ورکر مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں، مجھے بہت برا محسوس ہوتا ہے، جیسے میں کوئی غلطی کی ہو۔ اوہ، تو یہ بات ہے، آپ ان کو زیادہ محسوس مت کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بائی دا وے مس یمنا، آپ بہت خوبصورت ہیں، یہ بھی وجہ ہوگی سب آپ سے چلتے ہوں گے۔ یمنا تعریفوں کی وجہ سے اپنی قابلیت سمجھنے لگی تھی۔ بس یمنا، یہ آپ کے لیے تھا، چھوٹا سا گفٹ۔ وہ ہاتھ میں ایک چھوٹی سی ڈبیا پکڑے حیران تھی۔ لیکن سر، وہ کیوں؟ ارے میں دیتا رہتا ہوں اس شخص کو جو بہت قابل ہو، آپ سے پہلے بھی میں دیتا رہتا تھا گفٹس، اور آپ کے بعد بھی دوں گا، اس لیے پریشان مت ہوں، اس کو لے لیں۔ وہ خاموشی سے لیے گھر آ گئی تھی۔ جیسے ہی گھر آ کر ڈبیا کھولی تو اندر اتنی تیز چمکتی بڑی سی انگوٹھی دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی تھی۔ یہ کس کی ہے اور تمہارے پاس کیا کری ہے؟ اب یہ انگوٹھی مجھے برہان سر نے دی ہے۔ لیکن کیوں؟ ابا، وہ کہہ رہے تھے کہ میں اپنے آفس کے ہر انسان کو گفٹ دیتا رہتا ہوں جو بہت اچھا کام کرتے ہیں، اور آپ جانتے ابا، آج کل میرا کام سب سے بہتر جا رہا ہے، اور مجھے جو یہ ہر آئے دن تحفے مل رہے ہیں یہ سب میری قابلیت کی وجہ سے ہی ہے۔ نہ جانے کیوں میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا۔ یمنا، تم کوشش کرو اس شخص سے ذرا دور ہی رہو۔ اوہ ابا، کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ بھی باقیوں کی طرح سوچ رہے ہیں؟ ایسا کچھ نہیں ہے جیسا آپ لوگوں کو لگتا ہے، وہ بہت اچھا انسان ہے، بہت نیک دل رکھے، اتنا خیال رکھتے ہیں ہماری ضرورتوں کا۔ کیا کسی اور کی ضرورتیں بھی وہ ایسے ہی پوری کرتا ہے؟ کرتے ہوں گے، مجھے کیا پتا، میں تو بس اپنا جانتی ہوں۔ وہ دن رات برہان کی جال میں پھنستی جا رہی تھی، یہ جانے بغیر کہ وہ جان بوجھ کر اسے اپنے جال میں پھنسا رہا ہے۔ یمنا، یہ خاموشی کسی آنے والے طوفان کا پیش خیمہ لگ رہی ہے، مجھے نہ جانے کیوں ڈر لگ رہا ہے۔ میری بچی، ہماری عزت ہی ہمارا سب کچھ ہے، اور جہاں ہماری عزت نہیں رہتی ہم سے جینے کا حق بھی چھین لیا جاتا ہے۔ ابا، اب کیوں اس نیک دل انسان پر شک کریں؟ یہ بھی گناہ ہے، میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا، بہت اچھا انسان ہے، اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ آدم صاحب حقیقت میں بہت پریشان ہو گئے تھے، وہ اپنی بیٹی کی عادت سے واقف تھے، وہ ایسی ہی تھی، جس طرف سے محبت ملے، جس طرف تھوڑا جھکاؤ نظر آئے وہاں کی ہو کر رہ جاتی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کے لیے اس لیے بھی فکر مند تھے کیونکہ وہ بہت بھولی تھی، اس کو اچھے برے کی تمیز نہیں تھی۔ مس یمنا، آپ کو کل میرے ساتھ یہاں پر ہی رہنا ہوگا، برہان نے مسکراتی ہوئی یمنا سے کہا تھا۔ لیکن سر، رات کو کس طرح؟ مس یمنا، وہ دراصل مجھے کچھ ضروری کام ہے، یہی وجہ ہے کہ میں یہاں پر ہی رک رہا ہوں، اور آپ میری پرسنل سیکرٹری ہیں، اس لیے آپ کو بھی یہاں پر ہی رہنا ہوگا۔ سر، شاید میری اب بس بات کی اجازت نہ دیں۔ اجازت لینا آپ کا کام ہے، یہ پروفیشنل لائف ہے، یہاں پہ کسی بھی وقت کچھ بھی کرنا پڑ سکتا ہے، اور اگر آپ ایسے ہی ہر بات پہ انکار کرتے رہیں تو مجھے فوراً آپ کو فائر کرنا پڑے گا، کیونکہ مجھے ایسے ورکر کی ضرورت ہے جو کام کو سیریس لے کر چلے۔ سوری سر، میں رات میں آ جاؤں گی۔ یہ ہوئی نا ذمہ دار ورکر والی بات۔ سب آفس سے جا چکے تھے، وہ تنہا برہان کے ساتھ آفس میں تھی، اسے فکر بھی ستائے جا رہی تھی، عجیب سا خوف بھی محسوس ہو رہا تھا، شاید پہلی مرتبہ کسی غیر مرد کے ساتھ ایسے رہ رہی تھی۔ سر، کتنا کام باقی ہے، میں گھر جانا چاہتی ہوں۔ تو آپ آج رکی ہی کیوں، اگر آپ کو اتنی جلدی گھر ہی جانا تھا تو؟ سر، وہ تذبذب کا شکار تھی، انگلیاں چٹکاتی برہان کو دیکھ رہی تھی جو اسے گھورنے میں مصروف تھا۔ سر، کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں کیا آپ؟ اب یمنا بیزار ہونے لگی تھی۔ ہاں، کرنا تو چاہ رہا ہوں، سوچ رہا ہوں عمل کر کے کروں یا زبان سے ہی کر لوں۔ کیا مطلب سر؟ مس یمنا، آپ اتنی بچی بھی نہیں ہے کہ آپ کو اس بات کی سمجھ نہ ہے کہ میں نے آپ کو یہاں پر کیوں روکا ہے۔ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، کھل کر کہیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ ابھی بھی انجانی بننا چاہتی ہیں تو ایسے ہی صحیح۔ رات کے پہر اکیلا مرد اور اکیلی عورت کس وجہ سے ایک ساتھ رکتے ہیں کہ آپ نہیں جانتی؟ اس نے بے یقینی سے برہان کی طرف دیکھا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں سر؟ اس بات کا مطلب جانتے بھی ہیں؟ آپ نے بولا تھا کہ کام ہے، یہ میں نے ہی بولا تھا کہ کام ہے، تو صرف آپ کو ہی کیوں؟ اور بھی تو بہت سی لڑکیاں اور لڑکے ہیں، انہیں بھی تو کہہ سکتا تھا۔ یمنا کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے، وہ گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ کاش آج اپنے باپ کی بات مان کر وہ گھر پر ہی رک جاتی تو شاید یہ نوبت نہ آتی۔ وہ بے یقینی سے برہان کو دیکھ رہی تھی۔ سر، میں آپ کے بارے میں کبھی بھی یہ سوچ نہیں سکتی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ اتنے گھٹیا انسان ہوں، سب نے مجھے وارن کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن میں ہی بے وقوف تھی جو آپ کی چال کو سمجھ نہ سکی۔ میں بس اتنا جانتا ہوں کہ آپ اتنی بھولی نہیں ہیں جتنا بننے کی ایکٹنگ کرتی ہیں، اور میرے سامنے سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
وہ آگے بڑھا تھا اور یمنا کا ہاتھ تھام کر اپنے آٹو کے پاس لے جانے والا تھا جو یمنا نے اپنا ہاتھ کھینچا اور برہان کے چہرے پر زناٹے دار تھپڑ رسید کر دیا۔ مس یمنا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ بہت پارسا ہیں؟ وہ اس کا ہاتھ موڑے سے اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ سر، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دے، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، میں آپ کی خواہش کو پورا نہیں کر سکتی۔ مجھے رتی برابر بھی معلوم ہوتا کہ آپ اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں تو میں کبھی بھی یہاں پر نہ آتی۔ اب آ ہی گئی ہیں تو مجھے کچھ خوشی کر دیں۔ آخر کو اتنے مہنگے مہنگے تحفے دیے میں نے آپ کو۔ کیا وہ تحفے آپ نے اس لیے سے مجھے دیے تھے؟ اور کیا میرے چہرے پر بے وقوف لکھے ہیں؟ اب اتنی بھی آپ قابل نہیں ہیں کہ آپ کو ڈائمنڈ رنگ دوں اور آپ پھر بھی سمجھ نہ سکیں۔ مجھے واقعی بہت افسوس ہو رہا ہے کہ آپ کی اس گھٹیا سوچ پر آپ کو میرے ساتھ اس طرح کا سلوک کرنے کا کوئی حق نہیں۔ میں آپ کو اپنے ساتھ کھلواڑ کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ میں ابھی اور اسی وقت اس آفس کو خیر بات کہہ کر جا رہی ہوں۔ اتنا کہہ کے یمنا باہر نکلنے والی تھی جب برہان نے اس کا ہاتھ تھاما اور اپنی طرف کھینچ کر اپنے قریب کر لیا۔ اس قربت کے لیے نہ عورتیں ترستی ہیں، لڑکیاں میرے پیچھے دیوانہ ہیں، صرف ایک رات کے لیے، اور تمہیں میں یہ رات بخش رہا ہوں اور تم کے نخرے دکھا رہی ہو۔ سر، میں آپ کو کہہ رہی ہوں، مجھے چھوڑ دیں ابھی۔ وہ اس کے ساتھ کھینچوتانی کر ہی رہی تھی جو چوکیدار گیٹ پر آئے۔ سر، باہر مس یمنا کے والد آئے ہیں، ان کے ساتھ پولیس بھی ہے۔ یمنا کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی، وہ اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے باہر کی طرف بھاگی تھی۔ شٹ، یہ کیا ہو گیا مجھ سے؟ میں سمجھ کیوں نہیں پایا کہ اس کا باپ بہت چالاک ہے۔ سر، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں لیکن ہم مسٹر برہان کو گرفتار نہیں کر سکتے۔ یہ بہت امیر باپ کا بگڑا ہوا بیٹا ہے، لیکن پچھلے دنوں اس پر ایک کیس چل رہا تھا، اس کے باپ نے اس پولیس آفیسر کو غائب کروا دیا۔ ابھی تک پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کہاں پر گیا ہے۔ میرے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھ پر تھوڑا رحم کریں، میں اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتا۔ اور ویسے بھی آپ کی بیٹی بالکل ٹھیک ہے، اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہوا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس بات کو یہاں پر ہی دبا دیں، کیونکہ دیکھیں آپ خود بھی سمجھدار ہیں، آپ کا کوئی بیٹا تو ہے نہیں، بیٹی کب تک لڑے گی اور پھر آپ تھک جائیں گے۔ آپ دونوں لڑتے لڑتے ان لوگوں کے خلاف تو ہر آئے دن کوئی نہ کوئی کیس ہوتا ہے، بہت بڑے بڑے کیس بھی ہوتے ہیں، یہ تو بہت چھوٹا سا کیس ہے اور اس میں سے نہ صرف بآسانی نکل سکیں گے بلکہ آپ لوگوں کو بھی کہیں نہ کہیں پھنسا دیں گے، اور آپ لوگ سفید پوش لوگ کس طرح اس کیس کو ہینڈل کریں گے؟ تو کیا سر، ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں؟ ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، کیا کر سکتے ہیں بیٹا، یہی زندگی ہے۔ میں نے آپ کو مشورہ دیا ہے، اب آگے آپ لوگوں کی مرضی ہے۔ اگر تو ابھی بھی کیس کروانا چاہتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن میرا مشورہ غلط نہیں ہے۔ میں یہ کیس ابھی یمنا کے منہ میں اتنے ہی الفاظ ہیں جب اس کے باپ نے اس کو ہاتھ کے اشارے سے روکا تھا، ہمیں کوئی کیس نہیں کروانا۔ اتنا کہتے ہی وہ یمنا کا ہاتھ پکڑے پولیس اسٹیشن سے باہر لے آئے تھے۔ بابا، آپ نے کیس کیوں نہیں کروانے دیا؟ وہ شخص بالکل ٹھیک کہہ رہے، ہم کس کس کا سامنا کریں گے؟ کون دے گا ہمارا ساتھ؟ کوئی بھی نہیں۔ برے وقت میں تمہارے چچا لوگوں نے ہمیں چھوڑ دیا، تمہارے ماما لوگوں نے ہمیں چھوڑ دیا، تمہیں کیا لگتا ہے اب اس دور میں آ کر وہ ہمارا ساتھ دیں گے؟ اور وہ پولیس افسر بالکل ٹھیک تھا، سمجھدار انسان ہوں، وہ ہمیں اچھی صلاح دے رہا تھا۔ ہم سفید پوش لوگوں جیسوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اسی لیے بہتر ہے کہ خاموشی اختیار کرو۔ میں بس تمہاری جلد سے جلد شادی کر لوں اور اپنے فرض سادہ ہو جاؤں، اس کے بعد مجھے بھی سکون کا سانس آ جائے گا۔ بابا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں آپ کو چھوڑ کر جاؤں گی؟ کبھی نہیں کرنی مجھے شادی۔ آپ کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ ہاں، مجھے نہیں سمجھ آتی کیونکہ میں بیٹی کا باپ ہوں، ساری زندگی تمہیں سر پر بٹھا کر نہیں رکھ سکتا۔ اتنی سی بات تم سمجھ لو تو مجھ پر مہربانی ہوگی۔ تمہاری عالم صاحب آج پہلی مرتبہ کچھ تلخ ہو رہے تھے، شاید وہ پریشان ہو گئے تھے، گھبرا گئے تھے کہ آج اگر واقعی کچھ ہو جاتا ساری رات یمنا سو نہیں سکی تھی۔ اس کے دل میں بس ایک ہی ملال تھا کہ آج اس نے برہان کو ختم کیوں نہیں کر ڈالا۔ اس کی اتنی جرت! اگلے روز سے آفس جانا تو چھوڑ چکی تھی، لیکن اسے ابھی فکر ستائے جا رہی تھی کہ وہ اپنی پڑھائی کے خرچے کیسے پورے کرے گی۔ بابا، مجھے ایک ہوٹل میں نوکری کی آفر آئی ہے۔ 3 مہینے گزر چکے تھے اور ان 3 مہینوں کے بعد بہت مشکل سے یمنا کو یہ نوکری مل رہی تھی، لیکن وہ جھجک رہی تھی عالم صاحب سے بات کرنے میں۔ پہلے جو ہوا وہ بھول گئی ہو کیا؟ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ تمہاری عزت میرے لیے سب کچھ ہے، اسی لیے خدا کا واسطہ ہے مجھ پر رحم کرو۔ میں اس قابل نہیں ہوں کہ تمہاری عزت کو نیلام ہوتے ہوئے دیکھ سکوں۔ وہ بھی خاموشی سے اگر اپنے باپ کو زندہ دیکھنا چاہتی ہوں تو اس ضد کو چھوڑ دو، یہ نوکری کی جھنجھٹ رہنے دو۔ میں تمہاری شادی کرنا چاہتا ہوں اور تم ہو۔ ابا، مجھے اپنی پڑھائی پوری کرنی ہے، اگلے گھر جا کر لینا پوری۔ اب
آپ بھی بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ اگلے گھر جا کر کچھ نہیں ہوتا۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھ سے میرے جینے کا حق مت چھین۔ اس میں میرا کیا قصور تھا؟ میں تو نہیں چاہتا کہ ایسا۔ آپ مجھے کیوں غلط کہہ رہے ہیں؟ میں تمہیں غلط نہیں کہہ رہا، اس زمانے کو غلط کہہ رہا ہوں، اس میں رہنے والے لوگوں کو غلط کہہ رہا ہوں۔ اتنی سی بات تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی؟ ابا، میں نوکری کرنا چاہتی ہوں، میں آپ کا سہارا بننا چاہتی ہوں۔ آپ دن رات جب لوگوں کے کپڑے سلائی کرتے ہیں، لوگ آپ کو درزی کہتے ہیں تو میرے دل کو چوٹ پہنچتی ہے۔ بیٹا، کوئی بھی کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا اور اس کام میں بہت عزت ہے، لوگ بہت اچھے سے ملتے ہیں۔ کوئی مجھے برا بھلا نہیں کہتا تو پھر تمہیں کیوں برا لگتا ہے؟ اللہ کو ناپسند لوگ اور غرور کرنے والے لوگ بالکل پسند نہیں، اسی لیے بہتر ہے کہ تم اپنی اولاد چھوڑ دو۔ تو کیا میں نوکری پر جا سکتی ہوں؟ ایک آخری امید سے اس نے اپنے باپ سے پوچھا تھا۔ ٹھیک ہے، جیسا تمہارا دل چاہے ویسے کرو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اپنی عزت کو ایسے ہی سنبھالنا جیسے اپنی قیمتی چیز کو سنبھالتی ہو۔ یمنا خوش ہو گئی تھی، اس کے چہرے پر گہری مسکراہٹ تھی، اور پھر وہ کچھ دنوں بعد ہی ہوٹل میں نوکری کے تحت چلی گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ برہان نے اسے کتنا تنگ کر ڈالا تھا، لیکن وہ تھی کہ بس برداشت کیے ہی جا رہی تھی۔ اب یہاں بھی ریسٹورنٹ میں بھی وہ اسے جینے نہیں دے گا۔ وہ جان گئی تھی یمنا ابھی تک سوئی کیوں نہیں۔ ابا، آپ میرے لیے رشتہ دیکھنا شروع کر دیں۔ کیا ہوا؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ آدم صاحب جو پانی پینے کی گھر سے اٹھے تھے، لیکن یمنا کی کمرے کی روشنی دیکھ کر اس کی طرف آ گئے، تو پھر یہ شادی کی بات کہاں سے آ گئی؟ اور تم کب سے شادی کرنے کی خواہش مند ہو گئی؟ تمہیں تو نفرت تھی نا؟ تمہیں تو مجھے چھوڑ کر نہیں جانا تھا۔ میں آپ پر اب مزید بوجھ نہیں بننا چاہتی، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ میری شادی کر دیں۔ عالم صاحب خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گئے تھے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ کچھ ہوا ہے، تبھی یمنا نے اتنا بڑا فیصلہ لیا تھا۔ تو دوسری طرف وہ ساری رات سو نہیں پایا تھا۔ مرتضیٰ کو یمنا کی آنکھیں بار بار نظر آ رہی تھیں۔ وہ تک ہار کر اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ مس، آپ کیوں مجھے اتنی یاد آ رہی؟ میرا آپ سے کوئی رشتہ نہیں، کوئی واسطہ نہیں، پھر بھی کیوں؟ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ آخر کیوں؟ میں تجھ سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہ رہا ہوں۔ بس سوچ ہی سکا تھا۔ آج تیسرا دن تھا، یمنا ریسٹورنٹ نہیں گئی تھی۔ اس نے اگلے روز ہی مینیجر کو فون کر کے نوکری چھوڑنے کا پیغام دے دیا تھا۔ میں نے بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ اس طرح کے چھوٹے موٹے ہاتھ ہو جاتے ہیں، نوکری چھوڑنا کوئی عقل مندی نہیں ہے، لیکن یمنا کی بس ایک ہی رٹ تھی کہ وہ نوکری نہیں کرنا چاہتی۔ شاید وہ تھک گئی تھی اپنی حفاظت کرتی کرتی۔ آج اسے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ کاش اس کا کوئی بھائی ہوتا تو شاید اتنے دکھ نہ دیکھنے پڑتے، اسے اپنے باپ کے لیے دن رات محنت نہ کرنی پڑتی۔ اس کا بھائی سب کچھ سنبھال لیتا، وہ اسے سنبھال لیتا، لیکن یہ بات صرف وہ سوچ سکتی تھی۔ ارے بھائی، آپ کیسے ہیں؟ شرم آتی ہے بھائی کو، آئے ہوئے ہو چکے ہیں اور جناب اتنے مصروف ہو چکے ہیں کہ اپنے بھائی سے ملنے کے لیے اس کے پاس وقت ہی نہیں۔ ارے بھائی، ایسی بات نہیں ہے، میں تو بس اب آ ہی گئے ہو تو اسے سدھار دو۔ ناک میں دم کر کے رکھنا ہے اس نے۔ بھائی، ڈیڈ کی باتوں کو زیادہ سیریس مت لیجیے گا، ایکچولی یہ مجھ سے جلتے ہیں۔ برہان اور مرتضیٰ مسکرائے تھے۔ مرتضیٰ لندن میں اپنی پڑھائی مکمل کرنے گیا تھا، اور ایک ہفتہ پہلے وہ لندن جو اب لوٹا تھا کہ ریسٹورنٹ میں اس کے ساتھ جو ہوا وہ ابھی تک اس حادثے کو بھول ہی نہیں پا رہا تھا۔ تم کیوں ڈیڈ کو اتنا تنگ کرتے ہو؟ وہ ایک ہفتے سے مجھے مسلسل تمہاری شکایت کر رہے ہیں۔ ڈیڈ تو کریں گے، ظاہری بات ہے، ان کا چہیتا بیٹا جو آ گیا ہے، اب اللہ انہیں میری کیا ضرورت؟ فضول مت بولو، تم بہت اچھے سے جانتے ہو ڈیڈ نے کبھی ہم دونوں میں کوئی فرق نہیں کیا، ہمیشہ ایک جیسا سلوک رکھا، لیکن پھر بھی تم نہ جانے کیوں ڈیڈ کے بارے میں اتنا غلط سوچتے ہو۔ یہ فرق نہیں تو اور کیا ہے؟ ڈیڈ نے تمہیں پڑھنے باہر کے ملک بھیج دیا اور مجھے یہاں پر ہی رکھا، یہ فرق نہیں تو اور کیا ہے؟ کیا تم اس بات کو دل میں لیے بیٹھے ہو؟ اگر تمہاری خواہش تھی کہ تو تم نے ابا سے کہا کیوں نہیں؟ کئی مرتبہ کہا، لیکن ابا کا ایک ہی جملہ تھا، تم نے وہاں جا کر صرف عیاشی کرنی ہے۔ پڑھنے تو مرتضیٰ گیا ہمیشہ سے، ڈیڈ نے تمہیں بہتر سمجھا اور مجھے ناکارہ، تو پھر زیادہ میں اپنی زندگی ناکارہ بنا رہا ہوں، تو انہیں کس بات کا مسئلہ ہے؟ اب بھی میں انہیں برا لگتا ہوں۔ ایسا ہی تو ہوتا ہے، جب ماں باپ اپنی اولاد کو کمتر سمجھتے ہیں تو باغی ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر ایک روز وہ برہان کی صورت میں پروان چڑھتی ہے اور دنیا کے لیے عذاب الہی بن جاتی ہے۔ میں جانتا ہوں تم نے پھر بھی کچھ نہیں کرنا تھا، اگر میں تمہارے ساتھ اچھا سلوک کر بھی لیتا تو یہ سب کچھ میں نے تمہارے بھلے کے لیے ہی کیا تھا۔ مجھے لگا تھا تم پر سختی کروں گا تو تم سدھر جاؤ گے، بچپن سے تو اتنے شرارتی ہیں، اور آپ نے میری شرارتوں کا گلا گھونٹنے کے ساتھ ساتھ میرے اعتماد کا، میرے بھروسے کا اور میری خواہشات کا بھی گلا گھونٹ دیا۔
शरारती होना मेरा जुर्म नहीं था, ये बात आपको समझने की ज़रूरत है कि मैं किसी से कम नहीं था, लेकिन आपने मुझे बेबस कर दिया। वो इतना कहते टेबल से जा चुका था। बुरहान, नाश्ता तो कर लो। नहीं चाहिए मुझे, भर गया है पेट मेरा डैड। छोड़ो उसको, इसके तो बस यही बहाने हैं, करना कुछ नहीं और बातें इतनी बड़ी बड़ी। मुर्तज़ा ने गहरा सांस लिया था। वो शुरू से खामोश तबीयत और संजीदा मिजाज था। उसका मिजाज में कभी कोई तलखी नहीं आई थी। यही वजह थी कि वो हर एक की आँख का तारा था। दूसरी तरफ बुरहान था, जिसे शुरू से सफदर साहब के रवैये ने बागी कर दिया था। यही वजह थी कि आज वो खुद सर और बुरा बन गया था। एक हफ्ते के बाद आज वो उसी रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा था। सर मुर्तज़ा, आप यहाँ पर आइए ना अंदर। मैनेजर, मुझे आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी थी। जी सर, कहें, कैसी इन्फॉर्मेशन? वो रोज़ एक वेट्रेस पूल में गिर गई थी, शायद आपको याद हो। जी जी सर, मुझे याद है। क्या आप उनके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं? जी सर, क्यों नहीं, आप आइए अंदर। उनके घर में कौन कौन है और क्या वो आज भी काम पर आई हैं? एक्चुअली सर, उन्होंने एक हफ्ता पहले ही नौकरी छोड़ दी। क्यों? मुझे नहीं मालूम सर। मैंने उनसे काफ़ी मरतबा पूछने की कोशिश की है और 2 से 3 मरतबा उनसे रब्ता करके उन्हें इस बात को समझाने की भी कोशिश की है कि ऐसे छोटे मोटे हादसे होते रहते हैं, पैर फिसल जाना वगैरह, ये सब आम है। लेकिन उनकी एक ही बात थी कि वो खुद नहीं फिसली थी, उन्हें धक्का दिया गया था। अगर तो हम लोग उस शख्स को सज़ा दिलवा सकते हैं तो ठीक है, वरना वो कभी भी जॉब पर वापस नहीं आएगी। क्या आप जानते हैं कि वो शख्स कौन था? जी सर, सफदर एंड सन्स के बेटे बुरहान थे। मैं नहीं जानता कि उनकी मिस जमुना से क्या दुश्मनी है, लेकिन उस रोज़ के बाद से मिस जमुना काम पर नहीं आई। वो सारा रास्ता बस यही सोचता रहा कि आखिर बुरहान की यमुना से क्या दुश्मनी हो सकती है, लेकिन वो सोच नहीं पाया था। बुरहान की उससे उस रोज़ मुलाकात नहीं हुई, लेकिन वो जानना चाहता था कि यमुना की बुरहान से दुश्मनी की वजह। वो ना चाहते हुए यमुना के बारे में सोचने लगा था। बेटी, लड़के वाले कल तुम्हें देखने आ रहे हैं। मैंने उनसे बात कर ली। उन्हें तुम्हारी पढ़ाई से भी कोई मसला नहीं है। उनका कहना है कि तुम्हारी शादी के बाद तुम्हारी पढ़ाई मुकम्मल करवा देंगे, इसलिए तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो बस अल्लाह से अपने अच्छे नसीब की दुआ करो, बाकी सब उसको खुदावंद पर छोड़ दो। यमुना मुतमईन थी, वो तो बस चाहती थी बुरहान शायद उसकी शादी हो रही है, उसको लड़के वाले देखने आए हैं। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। ठीक है, लेकिन उसकी शादी होनी नहीं चाहिए। तुम इस बात की फ़िक्र छोड़ दो, उसकी शादी नहीं होगी। बुरहान के दोस्त से यमुना की शादी नहीं होने दी थी। वो जो भी रिश्ता आता उसे वीडियो दिखा दी जाती जो बुरहान ने पूल में बनाई थी, और उसके बाद उसे अपने अंदाज में ठीक किया था। हर कोई यमुना को बदकिरदार समझ रहा था। काश उस रोज़ मैंने अब्बा की बात मान ली होती और मैं नौकरी पर ना जाती। बुरहान ने तो मेरा जीना मुश्किल कर दिया। अरे, आपकी बेटी तो बदकिरदार है, हमें नहीं करनी शादी आपकी बेटी के साथ। आपसे ये बात किसने कही? ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों को यकीनन कोई गलतफहमी हुई। हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई। हमें मिस्टर बुरहान ने बताया, उन्होंने हमें वीडियो दिखाई, और आपकी बेटी जो इतनी पारसा बनी फिर रही है, उस वीडियो में कैसी हरकतें कर रही, अंदाज़ा भी है आप लोगों को? यमुना आंखों में हैरत लिए उस औरत को देख रही थी। तो इसका मतलब था कि अब तक जितने भी रिश्ते हाँ करने के बाद वापस चले जाते थे, वो सिर्फ बुरहान की वजह से ऐसा हो रहा था। एक रोज़ ऐसे दोपहर के वक्त यमुना के घर का दरवाज़ा खटका। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला, अपने सामने खड़े शख्स को देखकर हैरान रह गई, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि मुर्तज़ा था, उस दिन उसे बचाने वाला। आप यहाँ पे? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जी, आ जाएं। अब्बा, आदम साहब बाहर निकले तो मुर्तज़ा उन्हें देखकर उनके पास गया और सर झुकाकर उनसे प्यार लिया। आदम साहब को मुर्तज़ा की हरकत बहुत अच्छी लगी थी। कहो बेटा, कैसे आना हुआ? यमुना से क्या काम आपको? यमुना को कैसे जानते हैं आप? ये इसी दिन वाले हैं। अब उन्होंने ही मुझे पुल से निकाला था। अच्छा अच्छा, तो आप हमारे मोहसिन हैं बेटा। मेहमान के लिए खाना बनाओ, खाली पेट मेहमान घर से नहीं जाना चाहिए। अरे नहीं नहीं अंकल, आप बहुत ज़्यादा तकल्लुफ़ कर रहे हैं। मैं तो बस मिस यमुना से ये पूछने आया था कि उन्होंने नौकरी क्यों छोड़ दी। यमुना ने गहरा सांस लिया और उसे सब कुछ बताया। अगर आप चाहें तो आप मेरे ऑफिस में नौकरी कर सकती हैं। सर, मैं नौकरी अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के लिए कर रही थी, लेकिन अब्बा मेरी शादी करना चाहते हैं, मगर अफसोस की इस चीज़ में भी बुरहान रुकावट बन रहा है। वो कैसे? मुर्तज़ा को हैरत हुई थी। सर, वो सिर्फ उसने पूल में भी मेरी वीडियो बनाई थी और अब उसे अपने तरीके से एडिट करके लोगों को दिखाता फिर है। अब तक ना जाने कितने रिश्ते शादी की तारीख तक पहुँच इनकार कर जाते हैं। वो तो जैसे मेरे काले नसीब की तरह मेरे साथ ही चिपक गया है। मुर्तज़ा ने गहरा सांस लिया था और खामोशी से उनके घर से उठकर चला गया था। डैड, मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूँ। आज बुरहान भी खाने की मेज़ पर मौजूद था।
مرتضیٰ نے ایک نظر برہان کی طرف دیکھا اور پھر اپنے ماں باپ سے بات کرنے لگا۔ ڈیڈ میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کیا واقعی؟ بھائی آپ شادی کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں بالکل شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن لڑکی ہماری طرح اپر کلاس فیملی سے تعلق نہیں رکھتی، وہ میڈل کلاس فیملی سے۔ اگر آپ لوگوں کو اعتراض نہیں تو آپ میرے ساتھ چل کے ان کے گھر رشتہ مانگ لیں، ہم عزت کے ساتھ ان سے رشتہ لیں گے۔ کچھ دن کے بعد دوبارہ مرتضیٰ واپس آیا تھا، لیکن اب کی مرتبہ وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ماں باپ اس کے ساتھ تھے۔ آج بھی دروازہ یمنا نے کھولا تھا اپنے ساتھ۔ مرتضیٰ اور اس کے ساتھ کھڑے دو اور لوگوں کو دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی کہ آج اندر آنے کا نہیں کہیں گی۔ وہ جو غور سے ان لوگوں کو دیکھ رہی تھی ایک دم ہڑبڑائی تھی۔ جی سر آئیے نا پلیز، اندر آئیے۔ ابا سر مرتضیٰ آئے ہیں۔ ارے سر آپ، انکل یہ میرے مام ڈیڈ ہیں۔ صفدر صاحب نے آگے بڑھ کر آدم صاحب کو گلے لگایا تھا۔ بیٹھیے نا، آج ہم آپ سے کچھ مانگنے آئے ہیں۔ میں آپ کو کیا دے سکتا ہوں؟ اپنی سب سے قیمتی چیز جس نگینے کو آپ نے چھپا کے رکھا ہوا تھا۔ ہم اپنے بیٹے مرتضیٰ کے لیے آپ کی بیٹی یمنا کا ہاتھ مانگنے آئے ہیں۔ یہ سنتے آدم صاحب نے حیرت سے یمنا کی طرف دیکھا تو جو وہاں سے خاموشی سے چلی گئی تھی، جیسے اسے اس بات سے کوئی فرق نہ پڑتا۔ تو بتائیے کہ آپ کو یہ رشتہ منظور ہے؟ ہم جلد سے جلد شادی کرنا چاہتے ہیں۔ شادی تو میں بھی جلد سے جلد کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایک مرتبہ اپنی بیٹی سے پوچھ سکوں، اگر آپ لوگوں کو کوئی اعتراض نہ ہو۔ جی جی بالکل آپ پوچھ سکتے ہیں۔ انکل آپ رکیں، میں یمنا سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ مس یمنا آپ کو کیا مجھ سے شادی سے کوئی اعتراض ہے؟ نہیں مجھے کوئی اعتراض تو نہیں، لیکن حیرت اس بات کی ہے کہ آپ کو سب حقیقت پتہ ہونے کے باوجود آپ اس سے شادی کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہاں شادی کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے تم میں کوئی عیب نہیں ہے، ورنہ تم اتنی آسانی سے مجھے کچھ نہ بتاتی۔ وہ خاموش ہو گئی تھی۔ مرتضیٰ کو یمنا سے کب سے محبت ہوئی اسے خود بھی پتہ نہیں چلا، لیکن وہ اپنی محبت کا اعلان سارے جہان میں نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے خاموشی سے یمنا کا ہاتھ تھاما۔ شادی کے بعد جب یمنا کی نظر برہان پہ پڑی تو حیران رہ گئی۔ یہ برہان آپ کا کیا لگتا ہے؟ ہماری شادی میں یہ کیا کر رہے؟ ولیمے کے روز یمنا نے سوال کیا تھا۔ یمنا میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، مگر گھبراتا تھا کہ کہیں تم نے اس رشتے سے انکار نہ کر دو۔ یہ بات حقیقت ہے کہ تم سے محبت کرنے لگا تھا، لیکن میں تمہیں کسی کی وجہ سے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ دراصل برہان میرا بھائی ہے۔ کیا آپ نے اتنا بڑا سچ مجھ سے چھپایا؟ آپ جانتے تھے اگر مجھے بات معلوم ہوتی تو میں کبھی بھی آپ سے شادی نہ کرتی۔ میں جانتا ہوں، لیکن تم فکر مت کرو، یہ شادی ہو گئی ہے۔ اب میں جب تک برہان کو سزا نہیں دلوا دیتا تب تک سکون سے نہیں بیٹھوں گا۔ میں تمہارا بدلہ لوں گا اس سے، لیکن کچھ وقت انتظار کر لو۔ یمنا 2 دن سے گھونگھٹ میں تھی، اس کو ابھی تک کسی نے دیکھا نہیں تھا۔ ان کے گھر کا رواج تھا کہ دلہن کو ولیمے کے بعد دیکھا جاتا تھا۔ منہ دکھائی تھی، باقاعدہ رسم ہوئی تھی۔ منہ دکھائی کی رسم ہوئی تو برہان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ تمیز سے بات کرو برہان، بھابھی ہے وہ تمہاری کلاس فیلو نہیں جس سے جس لہجے میں چاہو بات کر لو اور کسی کو فرق بھی نہ پڑے۔ اور تم نے جو اس کے ساتھ اب تک کیا ہے، شکر ادا کرو کہ میں خاموشی سے تمہیں یہاں پہ کھڑا دیکھ رہا ہوں، لیکن تم فکر مت کرو، تمہیں اس چیز کا بدلہ دینا ہوگا۔ میں تمہیں ایسے معاف نہیں کروں گا، تمہیں اس کا بدلہ چکانا ہوگا۔ تبھی پولیس گھر میں داخل ہوئی تھی۔ اریسٹ؟ بھائی یہ کیا کرے؟ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ تم نے صرف ایک ہی نہیں، نہ جانے کتنی لڑکیوں کی زندگی تباہ کی ہے، اور آپ مجھے کہہ رہے ہو کہ میں ایسے نہ کروں۔ تم نے کسی کی غلطی کی سزا کسی کو دی۔ کتنی لڑکیاں تمہاری وجہ سے بے گھر ہو گئی ہوں گی، کتنی لڑکیاں تمہاری وجہ سے شادی کے لیے بیٹھی ہوں گی، کیونکہ تم نے انہیں ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک چکے ہو۔ بولو کیا قصور تھا ان لڑکیوں کا؟ صرف اتنا کہ تم پر بھروسہ کر بیٹھی تھی، تم سے محبت کر بیٹھی تھی۔ تم نے ان کا اعتبار کتنے برے طریقے سے توڑا۔ ان کا تو محبت سے بھروسہ اٹھ گیا ہوگا۔ یمنا کی قسمت اچھی تھی کہ اسے میں مل گیا۔ کبھی سوچا کہ باقی لڑکیوں کا کیا حال ہوگا؟ لیکن تم کیوں سوچو گے؟ تمہیں تو صرف اپنی پرواہ ہے۔ تمہیں بس یہ لگتا ہے کہ تمہارے ساتھ غلط ہوا۔ برہان کو 5 سال کی سزا ہو چکی تھی، دوسری طرف یمنا اور مرتضیٰ ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھی اور پرسکون زندگی گزار رہے تھے۔ غم کے بادل چڑھ چکے تھے، خوشیوں نے اپنے پر پھیلا لیے تھے۔